گیا ہے میٹھا مہمان جھوکا لڈائی ویندا 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 ہے کیتی یار آسا تو جھوکائی ویندا ہے میٹھا مہمان جھوکا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت فقیران آئے صدا کر چلے میاں تم خوش رہو ہم دعا کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ہے سارے سجنوں نو خیر ہو سی نالے دعا ہے جو تہاڈا ہر آون والا دن پہلے تو بھی شاندار ہوئے دونوں جہان انشاءاللہ تواڈے تے میرے ہر مومن دے اچھے ہو جاویں تریے جہان آپاں جاونا کوئی نہیں جس ممبر تے فقیر جڑیا بیٹھا اس ٹائم ممبر رسول پیا پیارے آقا کریم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا آپ دے نانا لے ممبر منصوب رحمت للعالمین نبی دا ممبر ہے جی میں آپ رحمت للعالمین ہن پہ اپنے اگو جڑ بان آلے نو کدی خالی نہیں گھلیندا اور اس تے ذریعے ساری رحمت تے نور تے فضل دنیا تے پیا ونڈیندا ہے بے شک میں پنجابی اچ گل کرے سا کوئی تذکرہ کرے سا لیکن در حقیقت اس ممبر دا جیڑا اصل واضح وہ عربی زبان ہے جو ساڑھے رسول نے اپنی زندگی اچ عربی تو علاوہ اور کوئی زبان نہیں بولی تو جی میں سانو او دا کلمہ پڑھن نال اللہ شرف عطا فرمائے ہے انجی عربی زبان نو او دے لباں تے ترن دی وجہ تو بھی شرف عطا فرمائے جی میں مکے اور مدینے نو او دے پیران تلے جڑی زمینے او دے آمن دی وجہ تو اللہ نے شرف عطا فرمائے تے عرب آلیاں نو عجم دے اتے تھوڑا جا شرف اس پر عطا فرمائے جو سونے پاک حبیب نے اس عرب دی سرزمین تے قدم رنجا فرمائے تو اس وجہ تو ساڑھے پیارے حبیب نے اپنی زندگی دے وچ جو بولے ہے او دا عربی یہ چومنا ضروری ہے نبی دا ممبر ہوئے تو کوشش کرنی چاہیے جو رسول تو باہروں بندہ نہ جاوے تاکہ ایسا اپنے نبی واسطے اے وقت خاص کر چھوڑیے میرے کول کوئی گل پوچھے ذاتی گل بھئی شاہ جی کدوں آئے ہو راہ کیڑا اختیار کیتا نے گھروں کے لے ٹورے آئے کوئی لنگر پانی کیتا نے کہ نہیں واپس کی دے جاسو کل کی دے آئے مڑ کل کی دے ہو سو تو اے میرے کول پوچھیاں گلیں ہیں ایو لب بلے سن ایو گل جواب دے سی ایو منہ جواب دے سی پر اے گلنا ثواب نہیں ہو سکتی ہیں حالانکہ میں بلے ساں لیکن عید میں ممبر رسول تے چبہاؤ اور مڑگو این محبت نال جڑ بو اور مڑ میرے ذمہ لاؤ جو میاں کوئی ساڑھے رسول دی لئی ودائیں گل تا او چا سنا تے اے جائیں تو انو صدہ دیتا او صدہ دیون بھی ثواب آئی تو آڈا ٹرون بھی ثواب آئی تو آڈا پہنچن بھی ثواب آئی تو آڈا انتظار بھی ثواب ہے سنن بھی ثواب ہے تے پھٹن بھی ثواب اے ممبر ہے ثواب ونڈن آل تو ساں تھوڑی دیر واسطے
اس ممبر دے کچھ عنوان نو سنن واسطے اپنے ذہن نو تیار فرماؤ. اللہ دے نبی دے منہ چوں نکلے ہے یا رب دا قرآن یا سونے محمد مصطفیٰ دا فرمان. تو سب تو پہلے اللہ دے قرآن نال پہ ابتدا کرنا. سماعت فرماون واسطے تیار ہو جاؤ. اگر میں پنجابی ترجمہ کراں، ترجمہ تواڈا ساڈا ہوندا ہے. ایدی اللہ ذمہ داری کوئی نہیں چاہیے. ایدے واسطے تھوڑی جی تحقیق کرنی پوندی ہے جو آیا ترجمہ کرن والا بیچارہ ترجمہ جاندا بھی ہے کہ کوئی نہ، اس عربی پڑھی بھی ہے کہ کوئی نہ. لیکن جیڑے لفظ نبی دے لباں نو چھو کے آئے او عربی زبان او بھاویں سمجھ نہ بھی آوے جناب انہوں خالی نہ گلیں دی ہوئے. ترجمے واسطے تھوڑی جی سوجھ بوجھ ضروری ہے. اور دے واسطے ضروری ہے جو بندہ سمجھے ہوئے تاکہ رسول دی گل پہنچ سی. لیکن اگر کہنوں نقل کرن دا موقع مل جاوے نبی دے منہ چوں نکلی ہوئیاں گلاں دا تے او تمو نور نہ لا نور ہے نہ او سمجھ نہ بھی آوے تے بندے نو خالی گلیں دا. سماعت فرماؤ. سب تو پہلے قرآن دا او حصہ پہ پڑھنا جیڑا سمجھ کوئی نہیں آمدا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن دا او حصہ جیڑا سمجھ نہیں آمدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون قرآن دا حصہ ہے نبی دے لباں نو چھو کے آیا. خالی کوئی نہیں مڑیندا پیا. دادا نیکیاں پڑھن والے نو بھی تے سنن والے نو. سمجھ کوئی نہیں آیا. پوری دنیا دے عالماں کول پوچھو جو دا کی مطلب ہے واکسن واللہ اعلم ورسولہ یا اللہ جانے یا دا رسول جانے مطلب پتا کوئی نہیں. اگلا حصہ پڑھی وے تو او دا ترجمہ ہو جاونا ہے پر ادھے حالے نہیں سے جان دے پائے. میں اتھا ہی رک گیا. نون والقلم وما یسطرون. میں اگلے دیر نہیں جاندہ پیا. میں تو نون دی پیا دعوت دینا جو آپ اتھا ہی ایک باری کھلو جائے. یا فرض کرو قرآن پیا بلند ہے. بس اتھا ہی رک جاؤ. خالی توانو ایک کافی کوئی نہیں گھلنا. اس بھی تواڈے چاروں لڑ بھر کے گھلنا. مطلب پتہ کوئی نہیں. اے جیڑی اج دے دور وچ دنیا بہت جمع تفریق تے دلیل اور گل سمجھ آون دے پچھو بھجی ودی ہے. انہاں نوں جا کے سمجھاؤ جو آپاں دلیل اس گل آوے یا نہ آوے جیلے ثابت ہو جاوے نا جو کوئی گل نبی دے لباں نو چھو کے آئیے من مومن دلیل نہیں پوچھتا بس سر سٹ جانتا ہے. یہ جمع تفریق والا مذہب نہیں اپنا. جو سمجھ آیا تو منے سا دلیل سمجھ آئی تو منے سا. اے میرے سروں بہرے اتو لگ دی پئی ہے نہ سمجھ آوے تو کیویں مننا. اے ساڈا محبت تے عشق کرن والیاں دا راہ نہیں. ساڈا راہ اے جو اساں اپنے حبیب محمد کریم تے انج فدا ہیں جو دے لباں نو چھو کے آ گیا ہے اساں اوتے سر سٹ چھوڑیا. اور دی وجہ یہ جڑا تساں سن دے پئے ہو تاکہ جناب اور اچھے طریقے نال اندازہ ہوئے. ہن قاف دا کی ترجمہ کریے. علماء دا دن دانے کیاں پر ایک علماء دی ٹیم ہوئی ہے جیڑے فرمائیدن قاف. وعدن
قاف ایک حرف نہیں، ادھے ویچی ترائے حرف ان پہ، قاف الف فا، قاف یعنی یہ قاف بھی ترائے حرف ویچ لکائی ودائے، اے دا نیکیاں نہیں 3 نیکیاں پہ جڑے سجن دیمن نو تیار ہیں تا اگلے آدن اتنیاں لو جتنیاں جڑ دی ہیں، جتنیاں دا راہ نکل دا، یہ میں فرمایا چلو تے ایک حرف جڑا میں پڑھیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید، اگہ حالے کوئی نہیں سے جاندے پہ والقرآن المجید دا ترجمہ ہو سکتا ہے، میں تا حالے قاف تے رک گیا، جڑا سمجھ نہیں آمدا وہ بھی مومنہ نو خالی نہیں گھلیں دا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاد سورہ صاد، پچھلی سورہ قاف آئی، اس تو پچھلی سورہ قلم آئی، صاد علماء فرمائتے صاد الف دال، ادھے نال سواد بن دی، ادھے وچ بھی 3 نیکیاں لکھی ہوئی ہیں، سمجھ کچھ نہیں آیا پر نیکیاں دا خزانہ جمع ہو، اگلا حصہ پڑھی ہوئے تو سمجھ آ جاسی، صاد والقرآن ذی الذکر، اگر بندہ لگے جاوے تو ادھے تو مرترجمہ کر سکیندہ پر میں حالے ادھے کوئی نہیں جاندہ پھر، بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، الف لام میم علماء دسیں دن، الف ایچ بھی الف لام فائے، لام ایچ بھی لام الف میم اور میم ایچ تمڑ مڈو میم یا میم دو بین پہیاں اتری نیکیاں نہیں 90 نیکیاں، سمجھ کا عشاء آئی، ساری دنیا دے علماء نو کٹھے کر کے بہاؤ چاہ اور انہوں نے اے پڑھ سو تو وہ اکثر ہے یہ رب جانے، مطلب یہ رب دا رسول جانے، جی میں رسول لکا گیا ہے، امت نو بھی ہے مطلب کھولن دی اجازت کوئی نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، اگر حالے کوئی نہیں سے جاندے پہ جو ادھا تا ترجمہ ہو سکتا ہے، میں عرض کر رہا ہوں جناب من اے نبی دموچ نکلے ہو لفظہ واسطے سمجھ آمنا ہی معیار نہیں، آپ تے لبن چھو کے جو نکل گیا ہے وہ مومنہ نو خالی نہ گلیں دو یا ایمان اور محبت موجود ہے تا چاروں لڑ توڑے بھر کے گئے، میں تو دعوے نال پہ آنا جو کدی کدی فقیر مست ہو جاتے اور کچھ اللہ دے حکمہ نال اور گفتگو نال مست ہو جائیں، اگر تو سمجھ سے دعا میں عبدالحکیم وہاں خانوان ملتان ٹپ کے اور حکم میں ہوئے آجیسانو آکے کو رسول دے اندرو لکی ہوئی گلچہ سناؤ اور میں مست کیفیت چھوما اور تُسا سارے بھی گھروں آئے ہو وہ بڑے شوق نال سنیں، لیکن میں اپنی مستی دی وجہ تجھے لے تواڈے سامنے ممبر رسول تے جڑ باواں تے میں یہ پڑھی رکھا نون نون نون، یہ جے کوئی 10-15 منٹ پڑھ لواں مڑ میں ایچے شروع کرا، قاف قاف قاف، یہ تھوڑی دیر بعد 10-15 منٹ بعد ایچے شروع کرا، صاد صاد صاد، ایک گھنٹہ ایو پڑھی جا رہے تو آڈی محفل کامیاب ہو گئی ہے، نور نال برکت نال تے ثواب نال معمور ہو گئی۔ کہا کہ شاہ جی ایک حرف تو اتر لگے جاؤ تو میں مجھ سے جب پڑھا یاسین، کوئی آنکھیں دیں گے دعا کوئی ہور جوڑ چا سناؤ، توہا، تو ساکھو جیو جی ہور ایک جوڑ چا سناؤ، حامیم،
میں تو ایک دے دو حرف کر کے جوڑ کے قرآن چا سناما سمجھ کائی شے نہ آوے مڑ بھی محفل کامیاب ہو گئی ہے ثواب نال معمور ہو گئی ہے جنہوں مرضی ثواب پہنچا لو باہمیں ایو محمد شفیع صاحب تے حق کے چھوئی ہوئی محفلی ہوئے جنہوں مرضی پہنچا لو اے ثواب نال محفل رج گئے میں نکتہ بار بار اس پر روپیہ پڑھنا ایک تو میں دوروں آیا میرا دل لائی جو جس سجن نے پردہ کیتا ہے میں انہوں زیادہ تو زیادہ قرآن پڑھ کے سنائی جا زیادہ تو زیادہ میرے لباتے قرآن ہوئے اور دوئی گل یہ ہے جو اجرا اس دنیا سجنہ جمع تفریق بنا لئیے جو گل سمجھ آمنی چاہی دیئے تو بھئی میرے بھائی اور دوستو بزرگوں رسول مکرم نال جڑا ساڑا پیار ہے او دے وچ سمجھ جے لیے او دا کوئی تعلق نہیں باہمیں سمجھ آوے یا نہ آوے سمجھ آمن تو مڈو آخرت ہی نہیں سمجھ آمدی میں اتھے جڑیا بیٹھا لکھے لوے ربڑ وٹے دے جہانج آخرت نظرہ تو او جلے سمجھ آمن تو او بھی باہمیں سمجھ نہ آوے اگر دنیا دیا دلیل نہیں بندہ لگا جاوے جو آکھن آلا جو صادق تے امین سچا محمد لہذا پتہ من جاوے اے محبت ساڑے دین دے شعبے دے اندر کوئی آکھے شاہ جی دو تو ترائے حرفہ دے لگے جاؤ اور میں مڑ کوشش کراں اور جناب انہوں نے کرنا تائی پہنچا چھوڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را میں دو تو ترائے حرفہ دے لگا جاؤں اور دوبارہ تو سمینو آکھو تو میں لگا جاؤں الف لام میم تو سمجھ اور چاہ کو شاہ جی اور اگا تشریف لے جاؤ تو میں پڑھا چاہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف میں پانچتے بھاوے لگا جاؤں یا میں لگا جاؤں کاف ہا یا انہاں سارے حروف نو جنہاں میں پڑھے ہیں تو سے کدی ویکھے ہو سی اے مکانہ دے میں لٹکے کھلوتے ہیں دکانہ دے میں لٹکے کھلوتے ہیں حالے میں انہاں دے اس فیض اور اس برکت اور اس رحمت دا تذکرہ نہیں کریں دا پیا حالے تا میں اس طرح نے دے لباں تے جاری ران دا تذکرہ پیا کرے نا جو اگر کوئی انہاں دے سامنے آکے اپنے آپ نو در چھوڑے اے لفظ بھی اے حرف بھی انہوں نیکیاں نال معمور فرما چھوڑے کوئی ایسی شادی ایسا ہمیشہ آکے سننے ہیں نیکیاں 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 نہ ساڑی زندگی نال کی تعلق ہے میرے بھائی اور دوستو بزرگوں ایک گل ذہن اچ بحال ہو جو جیرا اے جہانے اے تا لکڑ لوے ربڑ وٹے نال نب جاسی کی میں اے سادہ ہی تھے بھی سا کوئی نہیں آج ہے دے کل کوئی نہیں یہ ان سجن پردہ کر گیا ہے نا آئے بیٹھے ہیں دے پار وہاں پہ کسے دے پردہ کر جاؤں اے جہانے لکڑ لوے ربڑ وٹے دا اتھے لوڑ پاونی ہے لکڑ لوے ربڑ وٹے دی اور کنک اور چاول اور کھامن پیمن دے ٹنڈے کدو اور ٹماٹر وصل دی اس جہان دیاں اے لوڑا ہیں لیکن یاد رکھیا ہے جو اگر اگلے جہان جامنا نے اور اگر اگلے جہان اس قدم رکھنا نے اور اگر اگلے جہان کوئی لگا گیا ہے تو او دل کائی شے گھلنی ہی نے تو ادھے ٹنڈے کدو ٹماٹر لکے لوہا ربڑ وٹا نہیں چلدا ادھے ایو ثواب چلدا نہیں اگر کہنو گلنا ہی اور اگر جا سو تو چاہو جو پچھو کائی شے پہنچے تو مڑوی ایو ثواب اس نے جیڑا جناب نہیں تو جناب انہاں دی قبر دے اوتے کہیں جا کے چاول کوئی نہیں رکھنے نہ اتھو شامی کہیں لگنے ادھی راتی تے شامی تو بعد اس پاسے سائیں سائیں ہوندی ہے نہ اتھے جا کے اتھو دیاں رضائیاں تے دورا اگلے پام دن نہ اتھے کوئی چاول تے ٹنڈے ٹپ سک دن اگر اگلے جہان جامن دا پروگرامی نے یا کوئی محبت آلہ دنیا تو رخصت ہو جاوے تو چاہو جو ہو دے نال جڑے رہو تو اگلے جہان نو کائی شے ٹپامن واسطے ضروری ہے جو شے او ہووے جیڑی آئی اسے جہان تو ہو اس جہان دی شے ہوتے ٹپ دی نہیں ہوتے کئی شے ٹپاون واسطے ضروری ہے یوں ادو آئی ہووے ہرج میں پڑھیے او بھامے نونی ہووے تے آئی ادو ہووے او بھی سجنہ نو پہنچ جاتی
او بھاویں کافی ہوئے تے آئی اردو ہوئے وہ بھی سجنہ نو پہنچ جاندی ہے. اور پڑھو نا ذرا سبحان اللہ. ایک کدوں آیا ہے اس جہان دا یا اللہ آسمان تو گلے ہے. اے جبرائیل لے کے آیا سبحان اللہ. لہذا سبحان اللہ اگر پڑھو تو اگلے جہان دیاں 90 نیکیاں بھی مل دیاں تے اگلے جہان جا کے بوٹا بھی ہو جیا لگتا ہے جو 500 سال ہو دے تلے کوئی سوار دوڑے ہو دی چھان نہیں مکتی. اے تہے ادوں آئی ہوئی شیعہ دا کمال. اے جڑے بوٹے لمام نے پڑھو نا ذرا کلمہ شریف تاکہ ثواب بچ جاوے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اے جڑا اقرار کیتا نے اے بھی اسے پاسے دا سکھایا تے آیا ہویا ہے. لہذا اس اقرار نے جناب اورادا اس پاسے ایک پلاٹ بک کرا چھوڑے ہے. اگلے جہان واسطے ضروری ہے جو اتھے کا شے پہنچاون واسطے ضروری ہے جو شے ادوں آئی ہوئے تاں پر تو سمے دیو. یہ نہیں کوئی سجن جیڑا ہے اور دنیا تو رخصت ہو جاتا ہے تو انہوں نبی دا ممبر بچھا کے جو پرلے جہان دی کوئی بھی شے سوائے نبی دے اگاں ٹر سکتی نہیں. اگلے جہان نال رابطہ ہوندہ ہے تو ہمیشہ نبی دو اور نبی ہے جڑا اس جہان نال کنیکشن تے رابطے کروائیں ہے. اور جبرائیل ہے جڑا اس جہان دیا نعمتاں تے بخت آ کے وہ پہنچا جاندہ ہے. اگلے جہان دے تمام بخت جڑے ہیں اور نبیوں دے ذریعے منتقل ہوندے تا پر جلے بندہ پردہ کر جاوے. اساں اگلے جہان دے سجنہ نو کئی شے پہنچاون واسطے انہاں دی قبراں تے ڈیرے لا کے اور کوئی انتظام نہیں کریں دے بلکہ نبی دا ممبر بچھا کے انہاں نو کئی شے پہنچائیں. کہ ممبر اس تو باہمیں مڑ سمجھ آوے گل یا نہ آوے اے خالی مڑیں دی سجنہ نو نہیں. اے تو گل ہو گئی جیڑی سمجھ نہ آوے وہ بھی خالی نہیں مڑیں دی. اور کوئی پوچھے جی کہ اے تو سدا نیکیاں 3 نیکیاں دا کیوں تذکرہ کریں دے ہو تو ہن سمجھ آوان والا قرآن سماعت فرما. یعنی یہ سمجھ آ سکتی ہے جنہاں کو ترجمہ کیتا جا سکتا ہے. باقی اندر تا ترجمہ کرنا ہی منع ہے. او دیتا گہرائی دے وچ جڑا ہے او بہو جا کے تے او دے معنی تو پردہ نہیں لایا جا سکتا. سنو جڑا قرآن سمجھ آنا ہوئے زندگی تے موت دے بارے قرآن دی ایک آیت دا ٹکڑا پیا پڑھنا. جی میں توانو تے مینو سورج زمین چند ستاریاں نو اگلے پیدا کیتا ہے انجی اگلے آنکھ ہے جو اگر زندگی نال واہ پہ گیا نے اور موت پہ نظر آمدی نے تو ساڈا زندگی اور موت دے اوتے بیان سنو. خالق نو سنو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر کہتے دل وچ نیکیاں دے بارے گفتگو ہوئے جو نیکیاں 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 کیوں علماء کیوں پیر فقیر کیوں سب نیکیاں دے بارے رو دے کٹھے کرن دے بارے آکھی رکھ دے ہمیشہ تو سماعت فرماؤ. سورہ ملک 29واں سپارہ. الذی خلق الموت والحیات. الذی او رب خلق الموت جس نے موت کو پیدا کیتا والحیات اتے حیاتی نو پیدا کیتا. کوئی نوے لفظ نہیں. خلقہ بھی تواڈے واسطے نواں نہیں موت بھی تواڈے واسطے نویں نہیں حیات بھی تواڈے واسطے نویں نہیں. یہ لفظ عام فہمیں پہ. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. رک کے اس پر پڑھے تاکہ تواڈا لفظ نال تعارف ہو جائے. رک کے اس پر پڑھے ہے کہ جی میں کلاس لگی ہوئی ہوندی ہے تو اللہ دا قرآن ہے پیا بعض اوقات دہرائی دا موقع مل جاتا ہے. سجنہ نو اپنے تلفظ دی اور قرآن دے لفظاں دے نال چنگی واقفیت ہو جاندی. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. عمل تو عمل ہو گئے. احسن آدن نیک چنگے نو ایکم کیڑا تواڈے چوں اسا زندگی اور موت دا کھیڈ رچایا ہی سے پاروئے لیبلوکم تاکہ آزمائیے توانو کی آزمائش ہے. ایکم کیڑے تواڈے وچوں احسن عملا جڑا زیادہ تو زیادہ نیکیاں وٹلیاں کر سکتا ہے چنگے عمل کرنا والا اچھے کام کرنا والا.
میں لفظی ترجمہ نہیں کرتا پیا، مفہومی ترجمہ پیا کرنا. مفہوم دا مطلب ہوتا ہے جو آیت دا مفہوم اسے دے گرد گھومے. بالکل لفظ اندر ترجمہ ہی کیتا جا سکتا ہے جو میں کیتا ہے. الذی، یہ تو پچھلی آیت نال تعلق ہے. او رب خلقا، جے پیدا کیتا ہے. الموت، موت نو. والحیات، اتے زندگی نو. لیبلوکم، تاکہ تانوں آزماوے. ایوکم، کیڑا ہے تواڈے وچوں. احسن، چنگا کرن والا. عملا، چنگے عملاں نو کرن والا، نیکیاں نو کرن والا تواڈے چوں کیڑا ہے. اے ہن جیڑا قرآن پڑھیا موں اس سمجھ آ سکدا ہے. پہلے میں پڑھیا نون، خالی اسی کوئی نہیں گلیا. قاف، خالی اسی کوئی نہیں گلیا. صاد، خالی تو سوسی چو کوئی نہیں کہے. یاسین، حامیم، طہ، طاسین، کاف ہا یا عین صاد. یہ ترانہ میں پہلے پڑھے ہے، یہ ترجمہ نہیں کیتا جا سکتا. خالی توانوں نہ سمجھ آمن والے نے بھی کوئی نہیں گھلنا، لیکن جڑا سمجھ آمدا پیا وہ تو نور علی نور پیا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اصل زندگی اور موت کا نظام پیدا ہی سے پارو کیتا ہے تاکہ ویکھیے تواڈے جو سب تو زیادہ نیکیاں وڈنیاں کرن والا کون ہے. شکر بناؤ جو ممبر وچ جاندا نے. اس ممبر تے تواڈوں صدا آوے جو میاں ممبر پیا وچدا ہے آوے کائشہ سنن. تیرے صدے دیون والے نو صدے دیون دا ثواب، اگوں حامی بھرن والے نو ہاں کرن دا ثواب. جلے ٹائم آ جاوے تو گھروں قدم چاوے تینوں ایک ایک قدم تے نیکیاں ہی نیکیاں، اے تینوں سفر دا ثواب. مڑ تو تشریف لے آوے تے بمے اور تینوں انتظار دا ثواب. اور مڑ تو آوے اور اللہ دا نبی دا ممبر وچھے تے بولے اور نبی دا ممبر بولے تے سمجھ نہ بھی آوے تاں بھی ثواب. اور سمجھ آ جاوے تو مڑ نور علی نور، یعنی اے ممبر کدی کہنو خالی گھل سکدا. ایدی شان کے خلاف ہے. اے ایک ثواب تو ہونے جڑا نور تو سکٹھا پہ کریں دیو، پر اے ممبر وچھے نا تو اتنے ثواب تے نظم کیویں جڑے وصول ہو. ایدی گلاں نہ نہیں سمجھ آئیاں تو تانوں کدی واپس نہ گلے سے. بہت زیادہ دلیل اور سمجھ اور دے پیچھے نہ ٹرو، محبتہ لے کے آؤ. پروردگار عالم نے انتظام ہی ایسا فرمایا جو جناب اور دا عشق اور محبت اور پیاری تواڈے بیڑے پار کرن واسطے تواڈے کام آ جائے. تاکہ جڑی تواڈی یہ دلیل ہوندی جو میں آمد میں گل سمجھ آوے. اس تو تھوڑا جہا بعض اوقات بندہ آمدا ہے، انتظام ہوندا ہے، موسم خراب ہو جاندا ہے اور گل سنن دا موقع نہیں ملدا. رب کریم نے موسم دی خرابی ہو دے ہاتھ چھے. اگر تسا سنن دی نیت کر کے آئے اور موسم نے کام نو بگاڑی چھوڑیا تا یوں بھی تانوں اتنا ثواب ملسی جتنا تسا سنن دا ارادہ کر کے آئے. بہانے سے دینا بیٹھا، بہانے سے دینا بیٹھا. اور یہ نہ سمجھ آون والے بھی تانوں خالی نہیں مڑیں دے. میں تانوں جناب مورانو اے آخری نقطے ہون پہ دسینا، انہاں نو ذہن وچ بہا لو. اور ایک تا قرآن نہ سمجھ آون والا بھی تانوں خالی نہ گلے سی، لیکن جڑا قرآن تانوں سمجھ آندا ہے انہوں تسا ترے حصے تقسیم چ کرو. جڑا قرآن سمجھ آندا ہے انہوں ترے حصے تقسیم چ کرو. اور فقیر دی گل ذرا دل وچ پان دیو تاکہ آپ سارے قرآن دے عاشق ہیں، اس تو بھرپور فائدہ چا لویے. میں تانوں واضح طور تے پہ دسینا قرآن دا ایک حصہ جڑا تسا سن سو اور تواڈے اندر بے چینی پیدا ضرور کرے سی، فکر ضرور پیدا کرے سی. ہو سکتا جناب اور ان کے بڑی کیفیات اور اثرات ہو جانے. ایک قرآن کا حصہ وہ ہے جہاں قرآن دے حکمات مشتمل ہے جن دے وچ اللہ پاک نے حکم صادر فرمایا. یہ قرآن کا ایک حصہ حکمت ہے. یہ جدہ نہیں پڑھ سو وڈے تو وڈا نیک بندہ ہی جڑا ہے انہوں لگ سی میں کھٹا کھلوتا. کدی دل مطمئن ہونا نہیں. وڈے تو وڈے نیک بندے نو لگ سی وہ ہو بھاوے تے رگڑی نہ، وہ ہو بھاوے تے مرنا. اے حصہ سنن واسطے بڑا جگرا چاہیے. اے حصہ سنن واسطے بڑی ہمت درکار ہے.
وہ دی وجہ جو سب کو پتہ ہوتا ہے جو سارے دور کا بندہ نہیں بھولتا بیٹھا بلکہ اے رب دا کلام ہے اور پیارے محمد دے اندروں نکل کے آئی ہوئی رسول مکرم دی امانت ہے مڑوں نو پتہ لگتا ہے جو ایو وصیت ہے جڑی کربلا دی سرزمین تے تپتے سہراواں دے اوتے او سجدے تو بعد کٹے ہوئے سر او دے اندر موجود زبان اطہر نے جڑی جاندی باقی سانو وصیت کیتی ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ اگر حسن اور حسین دی سرداری اچ موجود جنت اچ آمنا نے تا اے جڑا پتہ تے ترانہ میں پڑھی وئی نا اے نو چمڑے روے آئے اے تو ہم ساڑی جنت لے اے او ترانہ ہے کیونکہ وہ نبی دے لبانو حسین نے چوسیا اور لہذا جب حسین نے اس دنیا تو پردہ کیتا تو آپ دی لب تے بھی ایو ترانہ جاری آئی جڑی آخری حسینی وصیت ہے پئی تاکہ حسین دے چاہن والے اور منن والے قیامت تائیں او دیتی او دے بھرا دی سرداری اچ موجود جڑی جنت ہے او دے وچ پہنچن واسطے اے آخری وصیت نو ہر شے تے مقدم رکھن جو اگر تسا ساڈی جنت وچ آونا ہے تے اے ترانہ جڑا میں آخری واری پڑھی وئی نا میرے سجدے نال سجدہ کوئی نہ رلسی میری شہادت نال شہادت کوئی نہ رلسی لیکن اگر میرے تے میرے برادی سرداری اچ قائم جنت تیرا آمن دا پروگرام بن جاوے تا اے جڑا پتہ میں دسی وئی نا ترانہ میں پڑھی وئی نا اے قیامت تک نہ رکسی ہے تو ان ساڈی جنت تائیں لے کے جلے جناب اور اس ترانے نو سن دے ہو اس ترانے دے وچوں ترے چیزاں پھٹدی ہیں یا تے اس ترانے تو دور چلے جاؤ مڑ جنت تو ہی دور ہو اور اگر یہ ترانہ نہ چھٹے تو مڑ ترے چیزاں دے سامنے واسطے تیار ہو جاوے آئے ایک ہے قرآن دے حکم قرآن چوئے ترے چیزاں پھٹتی ہیں ایک قرآن دے حکم لیکن بڑے وزنی ہوتے ہر حکم دے نہ کرن تے اللہ سزا سنائیتا ہے ہر حکم دے منن دے ہوتے اللہ اجر دسیندا ہے انہوں سنن واسطے شوق بھی بلند ہوتا ہے اور حکم نہ منن والے تے وزن بھی پمدا ہے اور قرآن بدل نہیں سکیندا بدلنا آپ پائے پیا ایک ان قرآن دے حکم بڑے وزنی ہیں بھائی میں دیو چند مثالہ پیا دینا انہیں تجربہ کر لو ذرا پھپڑی کم دی بھی کیا ہے اگے تو نون تے بھی اجر لینے پر میں تو انچانا جو جناب اور انہوں پتہ ہوئے جو قرآن دے حکم پڑھی من تا بندے نو ایک واری فکر لاحق ہو جان دی بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیم الصلاة نماز قائم کرو جڑے بے نمازی ہو فکر مند ہو جاسی 6 مہینے ہو گئے اس کا یہ بھی نہیں سنیا الصلاة خیر من النوم نماز نیند سے بہتر ہے جنہوں سال ہو گئے اس نے ہی سنیا اور جلے قرآن دا حکم سن سی دائرے پریشان تو ہونا ہے آخر مومن ہے آتو الزکاة زکاة ادا کرو کئی مال دے چوروں سے جنہاں پتوں سے تو زکاة آلہ شعبہ کا دکھنی ہی کوئی نہیں کئی خوشی ہو جاسے اے حکمت اثر ہے پہ ویکھی رکھو اتم الحج والعمرۃ للہ حج اور عمرہ کرو اللہ دے واسطے تو جڑے حج چرائی ودن تے عمرے تے کوئی نہیں جان دے سارے دنیا دے کام نہیں بائی ودن انہاں جلے اے قرآن پڑھی سی ظاہر میں وزن تو ہونا بے اے حالتاں ہی تو میں گیا ہی کوئی نہیں نہ حج کریں نہ عمرہ کریں جدن بھی قرآن دے حکم سن سو بندے دوتے کیفیت تاری ہو سی اور اس کیفیت ذرا سخت ہوں دی حکم دو طرح دے ہوندے یا اللہ ادائے کرو یا اللہ ادائے نہ کرو فرض کرو میں اللہ ادائے حکم سنا مجھوے نہ کرو اولے بھی پھپڑی کمبر لگ جاسی رب پیاد ہے وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا زنا دے نیڑے بھی مت جاؤ لا تسخر قوما من قوم قوم دا مذاق نہ اڑاؤ ولا تبذر تبذیرا فضول خرچی مت کرو ولا تأكلوا الاموال بالباطل غلط طریقے نال مال مت کھاؤ جنہیں بندہ پڑھتا ہے تو جڑے لوگ ملوث ہوندے نہ دوتے اثرات تو ہوندے ولا تفرقوا پھوٹ تے فرقہ مت پیدا کرو ولا تعثوا في الارض مفسدين اللہ دی زمین فساد مت کرو میں نے سو جلے سڑتے پے ہوتے اثرات کیسے ان پر
دا قرآن دے حکم دا ایک نظم پیش کیتا جاندا ہے وہ دا اثر انجی ہوتا ہے جی میں آپ ہوں اس ٹائم سن دے بیٹھے یہ اثرات بالکل حقیقی ہیں یعنی قرآن جو ترے چیزاں تواڈے سامنے لگ سن سمجھ آون والیاں چیزاں باقی جڑیاں سمجھ نہ آون والیاں وہ حروف میں پہلے پڑھ چھوڑیں خالی وہی نہیں گلیں دے لیکن جڑا سمجھ آون والا قرآن ہے وہ تے جڑے تو نیڑے ہو سو سب تو پہلے تواڈے قرآن دے حکم متھے لگ سے میں آپ ہی منے نہ تواڈے بارے چی دسے نہ جدڑی قرآن دے حکماں دا سامنا کرے سو تواڈی طبیعت تے ضرور وزن پوسی اور دی وجہ جو مومن رب نو راضی بھی کرنا چاہتا ہے کہ عملہ تو کھٹا ہی بدا ہے تو جنہیں قرآن دے حکم ہوندے جو اے کر تے اے نہ کر وہ بہت ساری چیزیں تے کھٹا کھلوتا ہوتا ہے لہذا دی طبیعت تے بڑی عجیب و غریب کیفیت پیدا ہوندی ہے لیکن گھبراہٹ دی لوڑ نہیں میرے بھائی اور دوستو بزرگ ان حکمہ ساڑے واسطے خیر چھپی ہوئی میں تو ان قرآن دیاں اگلیاں دو چیزاں تے لئی وئی نا اے میرا آج تا موضوع نہیں میں ادھو تے گفتگو نہیں پیا کریں دا میں جناب اور انہوں اگلیاں دو چیزاں دے لئی وئی نا اہل علم لوگ بیٹھیں اہل دانش لوگ بیٹھے ہو قرآن دی مجلس چونکہ سادہ وسا کوئی نہیں لہذا قرآن دی جیڑی مجلس ہے وہ اپنے ماحول کے لئے پڑھین دی پئی ہوندی ہے وہ بڑی کافی ہوندی ہے وہ بندے نو پار لاون واسطے جنت دے بوئے تائی پہنچاون واسطے وہ ہکو محفلی کافی ہو اور دی ایک وجہ ہے پئی علمی نکتہ پہ دینا اور دی ایک وجہ ہے پئی قرآن دی محفل فیصلہ کون ہوندی ہے اور علمی نکتہ ہے پہ چونکہ ایسا ماضی اچ نہیں جا سکتے پچھا جامن دا ریورس گیر حیاتی دا کوئی نہیں اور اگا دی سانو گارنٹی کوئی نہیں لہٰذا رب نے قرآن دی محفل نو فیصلہ کن رکھے ہے اگر ساڑے کو پچھلے جہان دے ساڑے پچھلے وقت دے گناہاں دی وجہ تو اگ دا بام بڑبلدا پہ ہے تو اس کو ہی بچاونا سوں تے ٹردے ساواں دے وچ توبہ رکھی سوں جو اسے سائے اگر توبہ کر لا میں تینوں اگ تو نہیں جاتے یعنی ٹردہ سا کتنا قیمتی ہو دی وجہ جو ریورس گیئر کوئی نہیں سو دیتا جی میں ہوں دنیا تے پھرتا رہا تے میرے پھرانے تو سا ویکو جو میں پتہ نہیں کیڑی کیڑی دنیا تے کتنے کتنے گناہ کیتے ہو سن گناہ نہ لتھڑے ہویا ہو سا ہن تو میں کدائیں پیچھا جا کے گناہ سدھے نہیں کر سکتا لہذا دین اسلام دین فطرت ہے ایدہ ٹردہ سا تواڈے تے اے کرم نوازی کرے سی جو اگر تواڈا دل بن پوے اور رب نال کدی بھی سودے دا پروگرام بن جاوے تا ٹردے سامائے ایک نور پہ ہویا ہے او نور اے پیا جو اگر آخرت دی اگ تو بچنا چاہتے ہو فقیر دی کن تس گل سن کے دل وچ بہا لو کدائیں پیسہ ٹکا خرچ کرن دی لوڑ نہیں اگر آخرت دی اگ تو پریشان پہ کریں دیئے اور اس تو بچن کا تھوڑا پروگرام بن جاوے واللہ 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 میں نبی دے ممبر تو پہ اعلان کریں نا اگ دا سامان ماضی دے گناہ کریں دیں لیکن اگ تو بچن دا سامان چل دے ساتھی توبہ تے شرمندگی کر چھوڑے سے کوئی خرچہ کرن دی لوڑ نہیں میں جنت دے درجے خرچہ لگنا ہے جنت دے درجے چڑھنے خرچہ ہو سی او دے درجیاں دے وچ بولی لگی ہوئی او دے وچ خرچہ ہے پیا میں جنت کیڑی ایک تو پہنچا جنات العدن وچ پہنچا جنت مأوا لواں جنات الفردوس جاواں او دا خرچہ ہے پیا لیکن اگر میرے بھائیو اگ تو بچنا چاہندے ہو فقیر دی گل پلے پان لاؤ نہ ہنگ لگی نہ پھٹکڑی جس نے تواڈا اگ تو بچن دا آخرت دا پروگرام بن جاوے جڑا ٹوٹا سا ہے اے دے وچ ماضی دے گناہاں تو توبہ کر لویا ہے منہ ہی نہ کڈیا ہے یا تواڈا رب گواہ ہوے یا تے محمد مصطفیٰ تواڈے امتیاں دے اعمال تے او گواہ ہوے جناب انہاں نو اگ کدی نیڑے نہ ہو سی اے دین فطرت ہے لہذا اے دی محفل اے دی جڑی میں چونکہ اگا سادہ وسا کوئی نہیں ایو ارادہ اس محفل دا اے تو انہوں اگا بھی کامیاب کر سکتا ہے میں تو ان پہ مشورہ دینا اگر قرآن دے حکم توڑے تے بھاری پوے تا یوں قرآن تو دور نہ جاؤ قرآن دے نیڑے ہو جاؤ ادھے تو زیادہ قرآن خبروں تے مشتمل ہے خبروں دے وچ کوئی عمل کوئی نہیں بس بانا ہے سننا ہے سننا ہے خبر چنگی لگے تو داد چلے نہیں خبریں قرآن دیاں حکم دو ترے سپارے آتے خبریں 22 23 24 سپارے آتے تے باقی 3 چیز انہیں قرآن دیاں دعاواں نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی اگر اے خبریں تے دعاواں تسا قابو رکھو تا اللہ کرے سی کوئی حکمہ دے روی ساڑی توجہ منن والی بن جاسی
قرآن دیا خبراں تے قرآن دیا دعاواں نو جوڑ ہو جاؤ، اس نو جوٹ ہو جاؤ، اینو قابو ہو جاؤ۔ مینو محمد شفیع صاحب دے اصال ثواب واسطے چند ایک قرآن دیا خبراں اور ایک دعا دا تسا موقع چاہتے ہو جو میں سفر کر کے آیا، اگر اجازت دے ہو تو پڑھ چھوڑ، ہوئی تا اشارہ آ گیا۔ بہت تفصیل اچھ میں کوئی نہیں جاونا، صرف قرآن دیا آیتاں او تسا سننی ہیں۔ پہلے میں قرآن دیا خبراں پہ پڑھنا، چند ایک خبراں صرف تجربے واسطے، باقی تسا آپ علمی ہو اور قرآن نال جڑ جاوے آئے۔ قرآن ترے چیزیں لفظ ہیں، حکم، خبراں، دعاواں۔ ایک نو سننا ہی بھاری ہے، او دا سامنا کرنا ہی بھاری ہے، او حکم ان پہ وزن پیندے، لیکن وہ مختصر قرآن ہے، حکمت مشتمل۔ باقی قرآن دیا خبرہ تے دعاواں ہیں، میں جنابرن تحفہ تے دعوت پہ دینا۔ اگر قرآن دے حکمت کھٹے ودے ہو، کم از کم اتنے دے قرآن دیا خبرہ تے قرآن دیا دعاواں تو جوٹ ہو جاؤ۔ دیکھ کوئی وزن نہیں، بس سننا ہے، دعا ترانا ہے اور پڑھنا ہے، اور خبر سننی ہے اور داد دیمنی ہے۔ چند خبرہ سماعت فرماؤ، بس اس تو بعد انشاءاللہ ختم دیر پہ جانے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ دی مرضی جدو خبر دے۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر، والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ خبر مکمل ہو گئی تو سب قرآن سنتے بھی داد دیتی ہے، خبر دا ترجمہ ہی سن لو۔ اسا سورج دی تقدیر لکھ چھوڑیا ہے کہ راہ تے چلنا، اور اے اپنے اس راہ تو مل سکدا نہیں۔ اے دی تقدیر زبردست طاقت رکھنا لے اور زبردست علم رکھنا لے رب ذوالجلال نے فکس کر چھوڑی۔ میں دسو اے دے وچ کی عمل ہے؟ بس سننا ہے، داد دیونی۔ اللہ تو باخبر بنانا چاہتا ہے۔ والشمس تجری لمستقر لها، سورج اپنے ایک دائرے میں مستقل چلتا رہتا ہے۔ ذالک تقدیر، ہم نے اس کی تقدیر میں یہ لکھ دیا ہے۔ بس خبر سنو، بالی بچے چھوٹے بڑے مائیاں مرداں، رب تو جانا نالا بناونا چاہتا ہے۔ اگلی خبر سن لو، والقمر قدرناہ 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 منازل۔ یہ میں سورج کی تقدیر لکھی سے جو ایک راہ تو نہیں ہٹ سکتا، ان کے چاندی بھی تقدیر ایک لکھی سے جو دیا منزلہ آسا طے کر چھوڑیاں، حتی عاد کالعرجون القدیم۔ اسا چاندیاں بھی منزلہ طے کر چھوڑیاں، یہ اپنی منزلہ طے کریندہ کسی دے انج ہو جاندہ ہے جنہیں کھجی دی سکی ٹہنی تے لکڑو، یعنی کدی چھوٹا کدی بڑا۔ بس خبر سنو، میں دسو ایک کام قرآن نال اتنا پیار رکھنا مشکل ہے۔ بس خبر سنو، داد دیو، رب کا شکر مناؤ جو سورج چند بناونا لینے ساری خبر دیتی ہے۔ اگلی خبر سنو، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ۔ اے میرے منن والے سنو، سورج دی مجال نہیں جو کسی دے چند پھد لوے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سورج دی مجال نہیں جو کسی دے چند پھد سکے۔ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، تے رات دی مجال نہیں جو کسی دے تو اگا لگ جاوے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، جیڑا جیڑا دائرہ سائنہ دا بنا چھوڑیا ہے اس تو باہر نکل سکتے نہیں۔ میں دسو اس خبر تے چوکے پیسے لگے، کوئی قرآن دے اتنے حصے نال ہی نہ جوڑے، کوئی قرآن دیا خبرہ نال ہی نہ جوڑ سکے۔ مڑوں کی گلہ کریے، ایک خبرہ کا کون کافر ہی کدی ثابت کر کے سنا چھوڑے سے سائنس پچھو لگی ہوئی ہے، نتیجہ ہی ہو نکلنا ہے۔ لیکن کچھ خبرہ اور بھی ہیں، وہ بھی سنو۔ الشمس والقمر بحسبان، اے میرے منن والےو، اے چند تے اے سورج اے صرف اپنے دائرے چ نہیں چلتا پیا، اے ساڈی تسبیح بھی کریندا ودا جویں تساں ساڈی تسبیح کریندا۔ اے ہن خبر ہے پئی دے وچ کوئی نماز روزہ حج زکات نہیں، سننے تے داد دیونی ہے۔ بھئی اللہ تو سانو کتنا باخبر رکھے، یا اللہ تو
ساڈے نال کتنیاں گلاں کیتیاں میں دسو جو کوئی مومن تے مومنہ اے بھی نہ کر سکے جو قرآن دی خبراں نال ہی نہ جوڑ سکے میں عادت بھی جو حکم سننے مشکل ہیں پر کم از کم بندہ خبراں نال تو جڑ جاوے ایک خبراں دا حصہ ہے والنجم والشجر يسجدان اللہ پیاد ہے تو انہوں اگلے دسی ہے جو ایک جڑے درخت ہیں پہ اے آکسیجن دین دین اے چھان دین دین اے لکڑ دین دین اے سبزہ دین دین کدی نہ تے پھل لو کھلوندا ہے اور اے سبزہ بڑا جاذب نظر ہوندا ہے اے تے کافر تو انداز چھڑے سی تے تانوں ہی پتہ لگ جا سی رب آدا ہے تینوں مومنا میں باخبر پیا کرے نا اے صرف آکسیجن تے چھان تے لکڑ نہیں دین دے والنجم والشجر يسجدان آسمان تے ستارے تے زمین تے درخت اے سانو سجدے چ پئے ہو باقی خبریں تو ان کافر ہی دے چھوڑے سی آکسیجن دیتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتا ہے لکڑی دیتا ہے چھاؤں دیتا ہے اس کی لکڑی سے آگ نکل سکتی ہے اس کے پتوں اور اس کی کھال سے دوائیاں بن سکتی ہیں اے تک تو انہوں کافر ہی دس لے سی پر دسن والی ایک اللہ آگا انجینیا قرآن پہ دسیندا ہے والنجم والشجر يسجدان اے مومن نسدین پہ دسیندے ہیں جی میں تو سجدے انہوں آگے جوڑ جانا ہے ان دی آسمان تے ستارے تے زمین تے جڑے درخت ہیں یہ بھی سانو سجدے پئے میرے پوچھن دا مقصد ہے حضرات تواڈے کول اے میں نے ارشاد فرماؤ جو اے جڑیاں خبراں ہیں انہاں دے وچ کو تانوں کو محنت کرنی پئی اتنا تا قرآن نال آپا جڑ جائے ادھے تو زیادہ قرآن خبراں تے مشتمل میری دلی دعا ہے پئی جو مومنین اور مومنات دی ایک کثیر تعداد جیڑی وہ اگر حکمہ دے قرآن نو سن دی باقی جھجکتی ہوئے تو کم از کم قرآن دیاں خبراں نال اپنے آپ نو منسلک کر اور ایک آخری نقطہ اس محفل دا او ہے دعا میں تو انا کیا ہے جو قرآن دے اندر ترے چیزیں ہیں یا تو ہن حکم یا ہن خبراں یا ہن دعا خبراں تے کوئی پیسہ نہیں لگا خبراں تے کئی خبراں اتنی سکھی کر چھڑیں دیاں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها دنیا تے کوئی جاندار ایسا نہیں جس نو رب نے پیدا کیتا ہوئے اور وہ دا رزق اپنے ذمہ نہ لے ہو خبر سکھی کر چھوڑے نہیں صرف خبر ہے ادھر نماز روزہ حج زکات نہیں ادھر کو حکم نہیں ایک خبر ہے تو یہ سننا ہے اور اپنے ایمان دے وچ لطف لمنا یہ کتنی خوبصورت خبر آپ کچھ پیاری ہیں بہت فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اے حسنے ہو اے مشکلیں گرے ہوئے لوگوں اسدون خبر پہ دینے آئے اگر اتنی آسانی نہیں رہی تو ہے مشکل بھی فانی رانی مشکل بھی کائی نہیں جو مشکل نال آسانی جڑی ہوئی ہے مشکلیں صبر کرے آئے اے مشکل نہ ٹائم ہی لگ جاسی ایسا مشکل تو بات کرنے آسانی بھی عطا فرمائے کوئی ہو گیا جنہا کرونا دے دیا چھے خبرہ پڑھیا ساڑھے ورگے فقیر آپ نے سنن والے نے مطمئن کیتی رکھیا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اگر یہاں آسانی نہیں رہی تو رانی مشکل ہی کوئی نہیں اور کتنی خوبصورت خبر ہے بھئی کتنی سکھی کرن آلی اگر سجدہ تائیں پہنچ جاوے آئیے اب میں آپ کو دعا کی طرف لے کے جاتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم محمد شفیع صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حق میں دعا کریں یہ آخری لمحات ہیں میری گفتگو کے آج کی لیکن یہاں بڑے سمجھدار سلجھے ہوئے لوگ بیٹھے کاش کہ ان کے ذریعے یہ پیغام آگے پہنچ جائے آپ کو پتہ ہے دعا کسے کہتے ہیں ایک ایسا ترانہ ایک ایسی گفتگو جس میں نہ ہونے والے کام جو ہیں جو ہو نہ پا رہے ہیں وہ کسی ذات سے کروانا کہ میری بس ہو گئی ہے میری ہڈی نہیں کٹ دی میں ہوں تھک گیا میرے اسباب جواب دے گئے اے اس کائنات نو چلاون آ لیا میری اس دعا نو قبول پا اگر عملہ تو ہارے کھلوتے ہو تو جناب انہوں نے دعا تحفہ پہ دینا لیکن اس تو پہلے کہ دعا ختم ہو رہی ہے میری گفتگو ختم ہو جاؤ اور مڑ وہ دعا دے ختم دے کلمات پڑھنے شروع ہو جاتے دعا ختم میری گفتگو ختم لیکن اتنا ضرور دسے سا الدعا مخ العبادہ دعا عبادت کا مغز ہے آج ماشاءاللہ سنی نہیں اتنی گفتگو میں دعا سناون تو پہلے تواڈے دو چار جملے پہ رکھنا پہلی گل یہ ہے جو میں تو کوڑا کاغذ جمع ہوں انجے جناب اور جمع آئے یہ دعا سکھائی بھی دا باپ ہے یہ لفظ ہی اس آپ گھلے
اس دعا دے نقطے ہی نہیں مٹن دے دا پہ لفظ آپ گلے سو نہ میرے لفظ نہ میری گل ہے گلی آپ ایسو آسمانت اللہ محفوظ تو گلی سو نقطہ ہی کوئی نہیں مٹن دینا پیا کسے دے مائی دے لال دی مجال نہیں جو دے نقطہ ہی مٹا سکے میں جناب اور کلے پوچھنا جو اگر میں یہ دعا مانگ پاواں تے تسا یہ دعا مانگ پاو تا آخر بولی جو میں ہے منگی جو میں ہے کیوں نہ منے سی اگر مننی نہ سو تا سکھائی کیوں ایسو اگر مننی نہ سو تا سکھائی کیوں ایسو اگر قبول نہ سو کرنی تو مڑ قرآن چ نقطے تے زیرہ زبرہ کیوں نہیں مٹن دینا پیا میں تو پتہ ہی کوئی نہ جو دعا کی شوندی میں تو کوڑا کاغذ جمع ہوں اور دعائیں چ منگی ہوئی ہیں کئی چیزاں کا تو میں دیکھی ہی کوئی نہیں میں انہوں آدھا پیا اینج منگ حسنی مبارک میں قبول کرنا لا جگہ جگہ تے قرآن تے پیادا ہے تو منگ تے میں قبول کرے نا اس تو پہلے کہ میں دعا مانگا میں جناب اور دعوت پہ دینا کچھ قبولیت دے وقت ہوندے دل دے کیفیت ایسی ہے پئی جویں تہاڈا پیار اور محبت پہ نظر آندا ہے اللہ کرے جڑی دعا میں منگدا پیا اور تہاڈی میری بخشش دا سامان تے عنوان بن جائے پر میں چاہنا میرا کوئی سجن محروم نہ رہے تھوڑے کو دی قیمت وصول کرنا چاہنا اور قیمت ہے پئی جو اگر میں دعا دے لفظ پڑھ جاواں ایک باری اپنے آپ کو بالکل نیوٹرل کر کے ایک باری اپنے آپ کو بالکل زیرو کر کے میری دعا دے وچ اپنی آمین چلا لا اور اگر قبول ہوگی تو میں تیرے کو بات پوچھتا جو فرض کر ایک قبول ہو گئی ہے تو تیری لفظی کی شاہ ٹھیک ہے جی آمین للا نہیں سنا دعا ختم تے میرا آج کی گفتگو ختم چھوٹی جی دعا ہے جناب اور ادھتے میں وزن پہ پینا کہ توڑا ہڈی کٹ دی ہوئے اگر جناب اور ادھا مزاج بڑھ دو ہوئے اور کوئی تسا کر سکتے ہو تو میں اکھے آج میں نمائندہ یا اللہ آج میرا ہے اے دی دعائے چ میری آمین ہے یا جو اے منگدہ بیٹھا ہے میرا مالکہ میری طرف ہوئی قبول چفر اتنا تسا کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اے پالن ہارا اللہ کرے تو سمجھ نمائندہ بڑھا چھوڑ ربنا اے ساڑے پالن ہارا آتنا فی الدنیا حسنا ساڑے جہان چنگا کرچا وفی الآخرت حسنا یعنی آخرت ایسا ویکھی کوئی نہیں حال پیش کوئی نہیں آئی اے مالکہ ساڑی وہ آخرت ہی چنگی کرچا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ آمین نہ للائی نہیں نا انجھے میں سنی نہ رکھی ہے آمین للے آئے یا اللہ تے اس آگ تے بھام بڑھ تو ہی بچا لا کہ جیسے ویکھی کوئی نہیں اتھو دی آگ نہ آتا میں یاری لائی بدا تو لکڑیاں کٹ کے میں گھر بلیندہ بدا شہروں میں تو میں گیس دے پیپ پیسے بار بار کے منتہ کر کے لے دے بدا سردیوں میں تو اس آگ نو سکیندہ بدا اتھو دی آگ تا میری روٹی پانی دے پکڑ دا سامان ہے پر جن تو بچن نو پہ آن ہے اے میرے مالکہ میں ویکھی کوئی نہیں پر میں اس تو بھی تیری پناہ چمنا سا سارے تیری اس آگ تو پناہ تیری چمنا سان اس تو بچا رہا آمین ہے کہ کوئی نہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا آمین وفی الآخرت حسنا آمین وقنا عذاب النار یا اللہ ساڑھی دنیا میں چنگی کر دے آخرت میں چنگی کر دے آج تو انسانو بچا لے فرض کرو یہ آئے بیٹھے ہو سیانے ہو سمجھدار ہو گھران دے سربراہ ہو فرض کرو یہ دعا قبول ہو گئی مل سکی شاہ اگر آمین سچی آئی اور میری دل دی کیفیت نہ تو کیفیت رلائیے تو سمجھ دعا قبول ہو گئی اور اگر تو سمجھے کہ نہیں قبول ہوئی کیوں نہیں قبول ہوئی کی تھوڑے سو سکھائی کیوں ہوئی سو اگر مننی نہ سونا ایڈیو سنبھال کے لئی ہم دا 1500 سالہ تو انجے رکھی ہوئی سو میں بول جو بیٹھا منگ جو بیٹھا اگر مننی نہ سو تو مجھ سکھائی کیوں ہوئی سو اور اگر پہنچائی ہے سو تو کیوں نہ منے سی تھوڑ کی ہے سو خریدہ آدھا میں ہر شاید کہا دینا فعال لما یرید جو چاہنا کر لینا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون کن فیکون کر کے ہر کام کر لینا
وهو على كل شيء قدير. میں تو وڈی گل انہوں آکھاں تو چلو آکھاں جو پتہ نہیں ملتی ہے کہ نہیں ملتی، اے تو سکھائی اس آپ پہ منگن دا طریقہ اس سکھایا ہے. لفظ اسے دن میں تو نہ آخرت ویکھیے نہ عذاب قبر تو ویکھیا ہے، نہ اگلے جہان دی حق ویکھیے. آخر اگر مننی نہ سو تو سکھائی کیوں ایسو. یہی دعا تھی جس کو یوں میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ قرآن کا کچھ حصہ دعاؤں پہ مشتمل ہے، نہ ہنگ لگی نہ پھٹکڑی. اور قرآن کا بہت بڑا حصہ خبروں تے مشتمل ہے، نہ ہنگ لگی نہ پھٹکڑی. عمل تو کمزور ہو تو ان حصے نو آپ لا لو. میں دعا کرنا پروردگار عالم فقیر دے انہاں کلمات نو اسا سارے دے حق وچ قبول چا فرما. اللہ آئی دی دعا نو قبول چا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وسعادتہ فی الدارین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه
هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ایک دفعہ علم شریف ترائے دفعہ کوئی شریف اول آخر درود شریف پڑھ کے قبلہ شاہ سے مل کر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلوا عليه یا اللہ سب اہل ایمان دی حاضری اپنے پیارے حبیب دے منبر دے سامنے قبول و منظور فرما یا رب ذوالجلال تیرا لکھ لکھ شکر اس طور دی زندگی دے اندر جسے نیکیاں کماون دا حج موقع عطا فرمائے تیرے پاک حبیب دے اندر دا نور آپ دے لباں تے تردہ ہویا اور پاکاں دے سینے جو اور لباں تو تردہ 1400 سال بعد بھی ساڑی مجلس تے پڑھیا گیا اے میرا مالک اس نور دی برکات نال سن معمور فرما اے دے اندر چھپی ہوئی شفا اور رحمت اور نیکیاں دے خزانے ساڑے واسطے محفوظ فرما یا رب کریم آج دی محفل دے اندر کوئی ادا ساڑے جو کسی بھی تینوں پسند آ گئی ہوئے سب تو پہلے تے ساڑی بخشش کا سامان چبانا یا رب کریم اس محفل دے اندر بے شمار قرآنی آیات دی تلاوت ہوئی تیرے پاک حبیب دی ذات اقدس دے اندر نعتیہ کلام پیش کیتے گئے آل بیت اطہار علیہم السلام کلہم اجمعین دے حق دے اندر قصیدہ گوئی ہوئی اصحاب رسول دی شان بیان کیتی گئی اولیاء امت غوث کتب ولی عبداللہ دے تذکرے ہوئے بے شمار باری تیری پاکی دی تسبیح اور درود شریف دا ترانہ پڑھیا گیا سورہ اخلاص جس نے تو ثلث القرآن فرمایا ہے اور بے شمار احباب نے اس ہزارہ دے مجمع نے تلاوت کی تھی اور بے شمار لنگر سخاوت نال جس کا انتظام کیتا گیا ہے وہ تیرے پاک نبی دے منن والے دے سامنے پیش کیتا گیا ہے اے رب کریم ان سب نیکیاں نو شرف قبولیت عطا فرما بے شک اسے کمزور ہیں اسے کمزور ایمان دے مطابق نیکیاں کیتیاں تو اپنی عظمت اور شان دے مطابق دے اجر چبتا
اور سب دی طرف پیارے حبیب محمد کریم دی خدمت اقدس دے اندر امتیاں دے اعمال دے طور تے انہوں نے پیش فرما کے ساڑھے نبی دی نظر شفقت سن نصیب فرما، آپ دی شفاعت علی نظر سن نصیب فرما، اور آپ دے سایہ شفقت دے اندر ٹھہرن اور قبر دے اندر آپ دی زیارت ہو جاون دا سانو حقدار چا ٹھہرا، اور اس زندگی دے اندر بھی خوابہ دے اندر آپ دی تشریف آوری دا بھی سانو حقدار چا بنا۔ پیارے پاک حبیب دے وسیلہ جلیلہ دے ہمراہ اے دے اجر و ثواب نو تمام انبیاء کرام علیہ السلام، تمام آل بیت اطہار اصحاب رسول رضوان اللہ عنہم اجمعین، انہاں بخشوئی ہستیاں دے حق دے اندر بھی ساڑی محبت قبول فرما کے انہاں دی دعا دا بھی سانو حقدار چا بنا۔ یا رب کریم تمام غوث کتب ولی ابدال، تمام علماء صوفیاء اصفیاء اتقیاء، تمام حفاظ قراء مفتیان رحمہم اللہ عنہم اجمعین، اے تمام نیک تے پاک ہستیاں جنہاں تیرا اے نور ساڑھے تائیں منتقل کیتا، اسے انہاں نو آج بھول دے نہیں، انہاں نو بھی اے اجر عطا فرما کے انہاں درجات دی مزید بلندی عطا فرما، اور انہاں نیک اور پاک وسیلے ہمراہ اے دے اجر و ثواب نو میاں محمد شفیع صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دے حق دے اندر بھی قبول فرما، سب انہاں دے لواحقین اور انہاں دے گھر دے احباب اور انہاں دے دوست احباب دا یہ پیار بھرا ترانہ اور تحفہ انہاں دے حق وچ قبول فرما۔ یا اللہ سب دی گواہی شفیع صاحب دے حق دے اور ایمان دے اندر قبول فرما، سب دی سفارش اور مغفرت انہاں دی بخشش دے حق دے اندر قبول فرما، اور سب دی طرف پہنچے گئے پہنچائے گئے تحفے بشمول جو میں پہ پڑے ہیں وہ انہوں نے عطا فرما کہ انہوں نے درجات دی بلندی عطا فرما، اور ایسا خیرب سانوی قبر پیش آئیاں کی آئیاں ساڑی آمن آلیاں قبر واسطے بھی اس وقت دے اجر نو محفوظ چا فرما، کو ختم ہو گئی انتا معاف چا فرما، اور کو نیک ارادے کیتے سے تا اپنی شان دے مطابق کو دے اجر چا عطا فرماوی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے بھئی حضرت صاحب کی بچی بیمار دعا کرو اللہ پاک اس کو شفا عطا فرمائے، خصوصی دعا دے پارو کہیں آنکھیں اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا میری امت دے 40 بندے جتھے ہی مل دیں رہنے بچ میری امت دا ایک اللہ دا پیارا ایسا ہوندہ جو دی دعا نو رب رد نہیں کرتا، تو ایک بچی بیمار ہے پہ کہیں دعا دے پارو اپیل کی تھی اللہ سب بیمارہ نو شفا عطا، سب دوتے اپنی شفقت رحمت فرما، اور آپ نے اس نیک بندے دی آمین دے صدقے اس بچی نو بھی شفا کاملہ عطا فرما۔ اللہم صلی اللہ محمد و بارک وسلم و صلی اللہ علیہ وسلم۔